السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، وی یو کنسیپٹ میں آپ کو کہتے ہیں ویلکم. ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ ویل. آج جی ڈی بی آپ کی ڈسکس کریں گے ای ڈی یو 431 ٹیسٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ایویلویشن کی. کوشچن ہے ہمارے پاس آج کا: Which type of rubric is more suitable for extended response question in your point of view? Justify your answer with an example. کوشچن کے دو پارٹ ہیں. پہلے پارٹ میں پوچھا جا رہا ہے کہ ایکسٹینڈیڈ رسپانس کوشچن کے لیے آپ کے خیال میں، آپ کی رائے میں کون سی روبرک بیسٹ رہے گی، اچھی رہے گی. اینڈ سیکنڈ کوشچن کا پارٹ یہ ہے کہ اس کو آپ ایک ایگزامپل کے ساتھ جسٹیفائی کیجیے. چلیں جی، سب سے پہلے ٹائٹل دیں گے ہم اپنی جی ڈی بی کا: ہولسٹک روبرک فار اسیسنگ ایکسٹینڈڈ رسپانس کوسچن. تو سب سے پہلے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ٹائٹل میں کہ ہمیں کون سی، ہمارے خیال میں، ہماری رائے کے مطابق کون سی روبرک ہم نے اس کے لیے بیسٹ ہم نے تصور کی، وہ ہے ہولسٹک روبرک. ایز یو نو کہ روبرکس کی بہت سی ٹائپس ہیں، ہمارے کورس میں بیان کی گئی ہیں. تو اس میں ایک ٹائپ ہے ہولسٹک روبرک، جو کہ اوور آل روبرک ہوتی ہے. فرسٹ آف آل اس پہ ہم انٹروڈکشن دے دیں گے. تو ہولسٹک روبرک ہم بتائیں گے کہ یہ ایکسٹینڈڈ رسپانس کوسچنس کو اسیس کرنے کے لیے بہت بہتر ہے، سوٹیبل ہے. کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ یہ ایک براڈر اوور آل اسیسمنٹ دیتی ہے رسپانس کی، اور بجائے کہ صرف ایک آدھ کرائٹیریا کے، ملٹیپل کرائٹیریا کے اکارڈنگ اس کو پورے انٹائر رسپانس کو چیک کرتی ہے. اور یہ بہت بہتر ہے ایکسٹینڈڈ رسپانسز کے لیے، کیونکہ یہ کمپلیکس اور ملٹی فیس جو ٹاسک ہوتے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے بہت بہترین ہے. کیونکہ ایز یو نو کہ جو ہمارے پاس ایکسٹینڈڈ رسپانس کے کوشچنس ہوتے ہیں ان میں مختلف ڈائمینشن میں ڈیٹا مطلب آنسر پوچھا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ایک ہی موضوع پہ اس پہ بات کی جا رہی ہو، مطلب مختلف موضوعات، مختلف لیئرز میں کوشچن ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے بہترین ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کی ایگزامپل کی طرف. تو اس میں ایگزامپل ہم نے جو دی ہے وہ ہم نے یہاں پہ دی ہے کہ فار ایگزامپل ایک لٹریچر کلاس میں اگر پوچھا جائے کہ ڈسکس دا تھیم آف لو ان شیکسپیئر پلے رومیو اینڈ جولیٹ پرووائڈنگ اسپیسیفک ایگزامپل فرام دا ٹیکسٹ ٹو سپورٹ یور انالیسس. ایز یو نو کہ لٹریچر کا ایک بہت مشہور فیمس پیس ہے شیکسپیئر کا پلے رومیو اینڈ جولیٹ. تو اس کے بارے میں یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے، اس کی ایگزامپل، وہ بھی ٹیکسٹ کے اکارڈنگ انالیسس مانگا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت لینتھی اور بہت ایکسٹینڈیڈ کوشچن ہے. اس کے لیے آپ چھوٹی یا اسٹرکٹ ہولسٹک روبرکس تو اس کو مکمل نہیں کر سکتی بیان اچھی طریقے سے. تو ہولسٹک روبرک ہی ہے جو کہ اس کے ملٹیپل فیکٹرس میں اس کو اچھی طرح ڈیٹیل میں بتا سکتی ہے، جیسے کہ ڈیپتھ آف انالیسس بتا سکتی ہے، اس کا یوز آف ٹیکسچوئل ایویڈنس، کوہیرنس آف آرگومنٹ اینڈ اوور آل آرگنائزیشن اینڈ اسٹرکچر کو ویل طریقے سے بیان کر سکتی ہے. ہولسٹک روبرک میں اسکورنگ اسکیل ہوتا ہے. فار ایگزامپل 1 سے 5 تک اس میں بھی اسکیل ہو سکتا ہے. اب 1 اس کو انڈیکیٹ کرے گا، 1 انڈیکیٹ کرے گا، یا 1 انڈیکیٹ کرے گا ویک رسپانس کو، ٹھیک ہے. جبکہ 5 جو ہے وہ ہائیسٹ رینکنگ ہوگا اس میں، اور یہ ایکسیپشنل رسپانسز کو رینک کرے گا. کس کے ذریعے؟ اس کا انالیسس کر کے، اس کا ٹیکسچرل ایویڈنس دیکھ کے، اور اس کا پورا اسٹرکچر دیکھ کے. جیسے کہ اسٹوڈنٹس ہم ایسے لکھتے ہیں، لانگ اپنے ایسے لکھتے ہیں، اور آرگومنٹس جب بہت لاجیکل آرگومنٹ بہت ڈیٹیل میں لکھتے ہیں. یہ بھی اس کی ایگزامپلس ہیں. ہولسٹک روبرک کے ایڈوانٹیج بیان کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ کہ یہ الاؤ کرتا ہے اسیسر کو کہ وہ اوور آل کوالٹی کو اور افیکٹونیس آف رسپانس کو چیک کریں. اینڈ میں ہم اس کا کنکلوژن دے دیں گے کہ ایکسٹینڈیڈ رسپانس کے لیے ہمارے خیال میں سب سے بہترین یہی ہے کہ ہولسٹک روبرک کو اختیار کیا جائے، یا اس کا انتخاب کر لیا جائے. آج کی جی بی ڈی میں اتنا ہی ہے. اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. تھینکس فار واچنگ. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی اور ٹاپک پہ، کسی اور سبجیکٹ کی آپ جی ڈی بی لینا چاہتے ہیں تو کائنڈلی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.